ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود ہیں. عامر احمد مائی رائٹ ہینڈ اسٹوڈیو میں موجود ہے. تو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا. بہت شکریہ جی، میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. اور عامر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر اسٹوڈیو میں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. سمیع صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب ہم تو یہاں پر بڑے پراؤڈلی کہہ رہے ہیں آج کل کہ ہمارا 30 ڈگری ٹیمپریچر ہے یہاں پر، 30 ڈگریز ٹیمپریچر. اور یہ لوگ کہتے تھے آپ لوگ تو آپ نارتھ پہ رہتے ہو، آپ تو وہاں پر جہاں پر یہ برف کے گھر ہوتے ہیں اس میں آپ رہتے ہیں، آپ تو کینیڈا میں رہتے ہیں، مگر 30 ڈگریز ٹیمپریچر. سر آپ کے یورپ میں، آپ کے لندن میں کیا ٹیمپریچر ہو رہا ہے اس وقت؟ دیکھیے میں آپ کے اس ٹیمپریچر جب آپ بتایا 30، میں سے بالکل جیلس نہیں ہوں، کیونکہ میں بھی آج جو ہے 30 میں نے وقت گزارا ہے آج سارا دن. اب تو شام ہو گئی ہے، اس وقت ٹیمپریچر جو ہے 19 ہے اس وقت مطلب ہے. لیکن یہ ہے کہ جب دن کو جو ہے جب آپ کا وقت تھا، کیونکہ آپ کے ہمارے یہاں 5 گھنٹے کا فرق بھی ہے، تو 5 گھنٹے پہلے ہم بھی یہاں پہ 30 میں گزارا کر رہے تھے. آپ دیکھیں پھر بھی آپ دیکھ لینا، آپ کا تو 19 پہ چلا گیا نا. آج تو ہماری رات کو مڈل آف دا نائٹ 21 ڈگریز ٹیمپریچر ہوگا. تو اب تو جیلس آپ کو پتا ہے کہ موسم کا تغیر جتنا بھی یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ بھئی ان لوگوں کو تھوڑی سی گرمی دے دی، اب ان کو زیادہ جلایا نہ جائے. بڑی مہربانی صاحب، بڑی مہربانی. دنیا کے حالات پہ کچھ ہم کچھ بات چیت کریں گے آپ سے، آپ کی ایکسپرٹیز لیں گے. ڈاکٹر صاحب آج کی جو سب سے پہلی خبر جو میں نے سنی آج صبح اٹھ کے، وہ اسماعیل ہانیہ کا ہے. کیا کہیں گے، کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے، کس کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے؟ کسی نے ایکسیپٹ کیا نہیں کیا، اور اگر کرنا بھی نہ بھی کرے تو دنیا کیا سمجھتی ہے کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين يا رب العالمين. سب سے بڑی بات تو یہ ہے ماجد بھائی کہ باقی بہت بڑا سانحہ ہے، صدمے کی بات ہے، لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو اسماعیل ہانیہ حماس کے جو سیاسی ونگ کے گروپ جو لیڈر تھے، اور اس وقت استقامت کے ساتھ اپنی فلسطین کی آزادی کے لیے وہ جو ہے جنگ میں مصروف بھی ہیں، ان کے لیے تو شہادت کو مانی، وہ شہادت کے متمنی تھے، اور ان کی جماعت کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ تو شہادت کے متمنی ہوتے ہیں. وہ تو شہادت کو اپنا ایک انعام سمجھتے ہیں، کہتے ہیں شہادت ایک نعمت ہے، اور ہم نہیں سمجھتے کہ شہادت کو جو ہے اس کے بعد موت آتی ہے، کیونکہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ شہادت جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، میں انہیں رزق بھی دیتا ہوں. پھر یہ بھی کہا ہے کہ اللہ نے کامیابی کے راستے بتائے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جب میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی جو آیت پڑھی، اس میں یہ ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، بھوک میں، سختی میں، امن سے سختی میں لا کے. آپ کے پھل فروٹ سبزیاں پھل وغیرہ فصلیں لہلہا رہی ہوں گی، یہ تم کو تباہ ہو جائیں گی، اس کے بعد ہم دیکھیں گے. اس کے سب چیزوں پہ تم نے صبر کر لیا، اور صبر کرنے کے بعد تم نے اللہ پہ شکر ادا کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد تمہارے لیے جو ہے خوشخبریاں ہیں. ہاں اگر بتا جب کو اس طرح جب موت ہو جائے تو یہ کہو کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف چلے جائیں گے. اب اسماعیل ہانیہ جو ہے، اسماعیل ہانیہ شہید جو ہے، یہ ایرانی صدر کے یعنی جو نئے منتخب صدر ان کی حلف وفاداری پہ تقریب میں شرکت کے لیے تشریف لائے تھے وہاں پہ، اور جہاں پہ جام شہادت نوش کر دیا. اس سے پہلے غزہ کے اندر ان کے خاندان کے 62 آدمی کو شہید کر دیا گیا تھا. ان کے 3 بچے ان کو شہید کر دیے گئے تھے، ان کے خاندان کے سارے افراد شہید کر دیے گئے. اور وہ دوحہ میں بیٹھے اس وقت پھر بھی وہ جو ہے وہ فلسطین کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، ساری دنیا کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے تھے، اور وہ اس بات پہ قائم تھے کہ اسرائیل جو ایک ناجائز ریاست بنائی گئی ہے امریکہ کی طرف سے اور برطانیہ کی طرف سے، اور یورپ اس کے پشت پناہی کر رہا ہے، ہم اس کے خلاف جو ہے جنگ کریں گے. اپنا ہمارا یہ حق ہے، ہماری زمین ہے، ہماری مادری زمین ہے، یہ ہم تو اس کی آزادی کے لیے اپنی جان تک دے دیں گے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ بیت المقدس ہے، مشرق اقصیٰ ہے، ہمارا قبلہ اول ہے وہاں پہ. اب آپ یہ دیکھیے تمام مسلمانوں کا فرض بنتا ہے. آپ دیکھیے وہ تو شہید ہوتے جا رہے ہیں،
لیکن کیا پہلے جو شہید ہو گئے تو کیا ان کی اس میں فرق پڑا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑا، بڑھتی جائے گی دن دن۔ آج بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے حماس والوں نے کہ اس کا ضرور انتقام لیا جائے گا، اور وہ جو بات کہتے ہیں وہ کرتے بھی ضرور ہیں۔ آپ انہیں مٹھی بھر نہ جانیے، آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر جوان مردی کے ساتھ اور کس قدر بہادری شجاعت کے ساتھ وہ جانیں قربان کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کے لیے ایک مثال قائم کر رہے ہیں، دنیا کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ وہ جو مکار اور منافق حکمران جو ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ ان کی مدد کر سکتے تھے، یہ مصیبت نہ آتی، لیکن وہ نہیں کر رہے اور وہ خوف زدہ ہے۔ آخر ایک دن جو انہوں نے بھی تو قبر میں جانا ہے، یہ تو اللہ کے ہاں شہادت کی موت دے کے چلے گئے، وہ کیسے جائیں گے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اللہ کے پاس کیسے حاضر ہوں گے مجھے یہ پتا ہے الحمدللہ۔ میں جانتا ہوں یہ شہادت اولا جو ان کی جو شہادت ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ شہداء کے اندر سے جب اٹھائے جائیں گے تو رسول اللہ سے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور وہ لوگ جو شہداء کے خلاف کام کر رہے تھے وہ کہاں کھڑے ہوں گے وہ بھی دیکھ لیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کس پہ یعنی شک کیا جا سکتا ہے، اس وقت لازمی بات ہے کہ اسرائیل پہ شک کیا جا سکتا ہے، اسرائیل پہ شک ہو بھی رہا ہے، اور باقاعدہ طور پہ ایران نے تو 3 دن کا جہاں سوگ کا اعلان کیا ہے، وہاں پر اس نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ ہم اس کا انتقام لیں گے، اس کا بدلہ لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایران کو یعنی اس میں الزام لگا دیا ہے، الزام کیا لگایا کہ اسے ذمہ دار قرار دے دیا ہے، اور ادھر حماس نے بھی یہ کہہ دیا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 3 دنوں سے اسرائیل نے جو ہے گولان کی پہاڑیوں میں دیکھی اس نے جنگ شروع کر دی ہے، لبنان کے ساتھ جنگ شروع کر دی ہے، حزب اللہ کے ساتھ اس کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اب یہ خدشہ جو مجھے پیدا ہو گیا ہے کہ اب اس خطے کے اندر جنگ جو ہے توسیع اختیار کرے گی، اور جنگ کے شعلے جو ہے مزید بڑھیں گے، اور خدا جانے اب امریکہ کا الیکشن بھی آ رہا ہے، امریکہ والے کیا کرتے ہیں۔ امریکہ نے تو ابھی تو مجھے خبر ملی ہے کہ امریکہ نے کہا کہ ہمارا اس قتل کے اندر کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ خیر یہ تو بات کی بات ہے، یعنی امریکہ جو ہے اسرائیل جو ہے وہ سب دنیا جانتی ہے کہ امریکہ کی شاہ پہ وہ لڑ رہا ہے، تو یہ سارا ایک حادثہ ہے، اور یہ خاص طور پہ مسلمانوں کے ان حکمرانوں کے منہ پہ بھی تماچا ہے جو اپنے اقتدار کے اوڑ کے پیچھے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوری ڈاکٹر صاحب، یہاں پر کچھ لائن میں کچھ تھوڑی سی ٹیکنیکل خرابی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب یہ میں یہاں کہتا چلوں کہ لائک یورپ، امریکہ اینڈ کینیڈا، انہوں نے تو حماس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا ہے، اور چاہے کوئی بھی ہو، ان کا کوئی آدمی مرتا بھی ہے تو اس پہ زیادہ وہ نہیں کرتے کہ بھئی کس وجہ سے مارا، ریزن تو ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں وہ۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ حماس کا ہے، اچھا یہ طالبان کا ہے، اور یہ اچھا یہ اس کا ہے، تو وہ پوری دنیا جو ہے اس پہ ہاں میں ہاں ملائی جاتی ہے۔ کس طرف جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم؟ دیکھیے آپ نے پھر بڑا زبردست سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت شر اور خیر کی جنگ ہو رہی ہے، کون کھڑا ہے شر کے اوپر، کون خیر کے اوپر کھڑا ہے۔ دنیا بھر میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں آپ دیکھ لیجیے فلسطین اور غزہ کے حق میں ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ لوگ خیر کو سمجھ گئے ہیں۔ لوگ یورپ کے حکمرانوں کے دیکھیں، یورپین جو ہے وہ تو بالکل یو ٹرن لیا ہوا، وہ بالکل غزہ کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اس وقت۔ یہاں ہر روز مظاہرے ہو رہے ہیں، مطلب اب تک بھی غزہ کے مطلب اب آپ یہ دیکھیں نا، غزہ کی مٹھی بھر لوگ جو کہ محاصرے میں ہیں، آپ اس بات سے نظر لگائیں، کہیں سے ان کو مدد نہیں مل رہی، کوئی چیز نہیں مل رہی، کھانے پینے کی چیز نہیں مل رہی، لیکن اس کے باوجود اکتوبر سے لے کے اب تک وہ جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، جنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو ان کے سلیمی یرغمالی پکڑے تو ابھی تک ان کے پاس ہیں۔ اسرائیل جو ہے اس بات پہ پریشان ہے کہ اس نے غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، رفح میں بھی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، اسے وہ اپنے یرغمالی نہیں ملے، وہ سوچ رہا کہ زمین کھا گئی، آسمان کھا گیا، کہاں چلے گئے وہ لوگ، کہاں نکل گئے، مطلب وہ چلے گئے وہاں پہ۔ آپ یہ دیکھیے کیا یہ ان کی فتح نہیں ہے کہ وہ لوگ جو کہ مٹھی بھر ہیں کس طرح اس شجاعت کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں، کوئی ان کے پاس نہیں۔ اور امریکہ کے ساتھ اب جس طرح آپ نے یورپ کا کہا، اسرائیل کے ساتھ پورا یورپ کھڑا ہے، پورا امریکہ کھڑا ہے، اور آپ یہ دیکھیے اسلحہ بھر بھر کے جہاز دیے جا رہے ہیں، اور تو اور ہندوستان باقاعدہ طور پر اصلی کی ترسیل وہاں ہندوستان سے بھی جاری ہے، اور صرف ہندوستان سے ترسیل نہیں جاری بلکہ ہندوستان سے ہندوؤں کو بھرتی کر کے وہاں پہ بھیجا گیا ہے۔ اس وقت ہندو بھی لڑ رہے ہیں اسرائیلی فوج کے ساتھ، ہندو بھی وہاں پہ لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کے خون میں وہ بھی شامل ہیں۔ تو کیا ہمارے مسلمان جو ممالک ہیں جو ہندوستان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، کیا ان پہ ماتھے پہ شکن آئی اس بات کی؟ کیا انہوں نے ہندوستان کو بھی روکا اس بات سے؟ ہندوستان سے ان کے کاروباری جو تعلقات کیا اس میں کوئی کمی آئی؟ کیا معاملہ ہے؟ مطلب سعودی عرب کے، یو ای کے اور عربوں کے، ترکی، سب کے ان کے تعلقات چل رہے ہیں، کاروبار چل رہا ہے۔ دراصل مسئلہ یہ، میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس خطے کے اندر چین بڑی تیزی سے سرگرم ہو رہا ہے۔
اسی خطے کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ چین نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو جنگ تھی اسے جنگ کو بند کروا دیا، صلح کروائی، بند کروا دیا. اور یو اے اور عرب جتنے بھی عرب ممالک تھے وہ تیزی سے پلٹے ہیں چین کی طرف آ رہے ہیں. چین نہ صرف تجارتی طور پہ مطلب ان کا پاسبان بنا ہوا ہے، ان کا ہاتھ بٹا رہا ہے عربوں کا، اور بلکہ وہ یعنی سرجیکل طور پہ بھی ان کی جو ہے حمایت کر رہا ہے. اب آپ دیکھیے کروڑوں اربوں روپے کا جو نقصان ہو رہا تھا یمن کی جنگ کے اندر، مسلمانوں کا خاصا نقصان بھی دونوں طرف سے ہو رہا تھا، وہ جب بند ہوئی تو یہ بھی ایک بہت بڑا دھچکا تھا امریکہ کے لیے، امریکہ کے اساس فیکٹریوں کے لیے مطلب، اور یہ چاہتے تھے کہ چین کیسے گھسا ہے. اب چین نے پہلی دفعہ اسرائیل جو فلسطین کے جتنے بھی دھڑے تھے ان کو اکٹھا کیا، الفتح کے درمیان اور حماس کے درمیان صلح کروائی. اب وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ اور بھی دھڑے اکٹھے ہو جائیں تاکہ ایک مکمل کام ہو. یہ کسی کو پسند نہیں تھا، اس لیے اسرائیل کو یہ شے دے دی گئی ہے کہ اس سے پہلے کہ چین دوبارہ پھر اس پروجیکٹ میں کامیاب ہو جائے اور اسرائیل کا معاملہ اور ستیہ ہو جائے، جلدی سے جو ہے اس جنگ کا جو دائرہ کار ہے وہ پھیلایا جائے. تو یہ وہ صورت ہے، یہ وہ سازش ہے جو اب میں نے آپ کے سامنے انفولڈ کی ہے. جی سمیع صاحب، اچھا عامر بات کر رہا ہوں. میں یہ سوال یہ تھا کہ آپ دیکھیں جس طریقے سے جو ہے وہ ان کے لیڈر جو ہیں حماس کے پہنچے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹائمنگ سلیکٹ کی گئی جس طریقے سے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کی پریزیڈنٹ صاحب کی ایران کی ان کی سیریمنی ہونی تھی اور اس کو وہ ٹریول کر کے آئے تھے یہاں پر ان سے ملنے کے لیے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایئر اسٹرائک کے تھرو ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ایک ٹائمنگ ہے کہ ان کا اس طریقے سے آنا، اور پھر آپ کو پتہ ہے یہ ایئر اسٹرائک آپ نے کہا کہ پیچھے امریکہ ہوگا. دیکھیں اس طرح کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، آپ کو سب پتہ ہے، تمام سننے والوں کو بھی، اس طرح کی ایئر اسٹرائک کرنا یا نشانہ لگانا کن کے پاس یہ کیپیبلٹیز ہے، یہ سب ہم اس سے واقف ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہانیہ کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حزب اللہ جو ایک دوسری تنظیم ہے ان پر بھی اسرائیلی حملے میں ان کے جو کمانڈر ہیں فواد شکر، اگر آپ کی نظر سے خبر گزری ہوگی، سیم اسی ٹائمنگ پر انہوں نے جو ہے ایک طرف حماس کے لیڈر کو نشانہ بنایا، دوسری طرف جو ہے وہ حزب اللہ کے جو ہیں وہ لیڈر جو ہیں جن کا نام ہے کمانڈر فواد شکر صاحب، ان کو بھی شہید کر دیا، اور حزب اللہ نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ وہ شہید ہو گئے. تو اب اور پھر دوسری طرف آپ نے بات کی کہ یہ جس طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ جنگ کو لبنان کی طرف لے جا رہا ہے، تو آپ یہاں اچھا امریکہ بھی الیکشن آ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے بیانات جو ہیں وہ امریکہ کی طرف سے بھی آ رہے تھے کہ نیتن یاہو کو سمجھایا جا رہا تھا، پورا وفد بھی جو ہے ٹریول کر کے جو ہے ان سے ملنے کے لیے گیا، انہوں نے وہاں بات سمجھانے کی کوشش کی نیتن یاہو صاحب کو، لیکن نیتن یاہو صاحب کا جو ہے وہ اس وقت آئی ڈونٹ نو کہ ان کے ذہن میں کیا چیز ہے، یا انہوں نے اس وقت طے کیا ہوا ہے کہ اس کو ایک ایسی جنگ کی طرف مڈل ایسٹ کو کھینچ دینا ہے کہ جو شاید تیسری جنگ عظیم میں جو ہے وہ تبدیل ہو جائے. تو آپ اس سیناریو میں دیکھیں، پھر اس کے بعد ہمارا کریکٹر یعنی جو تقریباً مسلم امہ ہے، پورے جو مسلم کنٹریز ہیں آس پاس، سعودی عرب لے لیں، قطر لے لیں، پاکستان لے لیں، اور دوسرے مڈل ایسٹ کے ممالک کو لے لیں، ان کا کردار جو ہے یہاں کہاں ہے، جبکہ آپ کے اوپر اب یہ بمباری کرتے کرتے جو ہیں لبنان کے کونے پر آ گئے ہیں، اور آج یعنی جو کل دن گزرا اس پر جس طریقے سے ایران میں جا کر انہوں نے ثابت کیا کہ ہم یہاں بھی اپنا ٹارگیٹ اچیو کر سکتے ہیں. تو یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے اس طرح اشارہ کر دیا. جہاں تک ہاتھوں کا تعلق ہے، آپ دیکھیے کہ اسرائیل نے اس سے پہلے ایران کے اندر ہی ایران کے بہت بڑے سائنسدان، ایٹمی سائنسدان سے ان کو شہید کر دیا تھا. پھر دور نہ جائیے، 2 سال پہلے کیا ایران کے جنرل سلیمان قاسم کو عراق کے اندر نہیں شہید کر دیا گیا؟ جی، کیا اس کے اردن کے اندر نہیں انہوں نے سارے کام کیے؟ اسرائیل کی جو موساد ہے وہ تو اکثر کرتی رہتی ہے مطلب باقاعدہ طور پہ. اب یہ دیکھیں یہ کس سے چھپا ہوا تھا کہ ایرانی صدر کی جو ہے وہ صدارت کی جو ہے الف وفاداری ہو رہی ہے. لازمی بات ہے کہ وہ جب آئے ہیں اسماعیل ہانیہ آئے ہیں، وہ آ کے خامنہئی سے بھی ملاقات کی ہے، اور وہ فوجی بیرک کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن یہ کہ گائیڈنڈ میزائل کے ساتھ اس پہ حملہ کیا گیا ہے. لیکن میرے لیے ایک حیرت کن بات یہ ہے کہ کیا یعنی اس اتنی بڑی سیکیورٹی جب صدر، لازمی بات ہے کہ جب ایران کے صدر جو ہے حلف اٹھا رہے ہیں، بہت سی دنیا کے ممالک کے بہت بڑے ہمارے پاکستان کے وزیر خارجہ بھی گئے ہوئے ہیں، آپ وزیر اعظم نے جانا تھا لیکن وہ نہیں جا سکے اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، اور بھی حکومت کے صدور بھی گئے ہوئے وہاں پہ. لیکن یہ کہ ان پہ خاص جو حملہ کیا گیا ہے تو ایران کی اپنی سیکیورٹی کہاں ہے مطلب؟ جی، کیا گائیڈنڈ میزائل جو تھا، کیا اس کو ان کے اپنے جو ایران کے اپنے جو راڈار تھے وہ کہاں تھے مطلب؟ بھاری ایک سوال نشان تو ہے. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جس وقت جو امریکہ جو ہے جو ٹیکنالوجی اسرائیل جو ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے وہ امریکہ کی ہائیلی ایفیشینٹ ٹیکنالوجی اس کو استعمال کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. یہ سب چیزیں ہمارے لیے ایک چیلنج بھی ہیں ہمارے سب کے لیے، اور صرف اس کے لیے پاکستان کے لیے بھی ایک چیلنج ہے. پاکستان کو بھی سوچنا ہوگا کہ اتنی سیکیورٹی کے اندر اس کے گائیڈنڈ میزائل کیسے کام کر گئے.
اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران نے کہہ تو دیا کہ میں اس کا بدلہ لوں گا، وہ تو بعد کی بات ہے. جب پہلے بھی جب حملہ ہوا تھا ایران نے، جب اسرائیل نے جی جب ٹارگٹ کیا تھا، اس وقت ایران نے کہا تھا، تو ایران کیونکہ اسرائیل سے کافی کئی ہزار میل دور بھی ہے اور وہ کئی ممالک سے گزرنا پڑتا ہے. راستے میں آپ کو پتا ہے کہ اس نے جو پہلے جو راکٹ برسائے تھے تو راستے میں اردن کے اندر وہ سب کو گرا لیا گیا تھا، اور ان میں سے کچھ چاندی جو تھے وہ اسرائیل تک پہنچے تھے. تو اسرائیل اور ایران جو اسی بات میں خوش ہو گیا تھا کہ جی دنیا کو دکھانے کے لیے دیکھیں جی ہم نے اٹمپٹ تو کیا نا، ہم نے جواب تو دیا، لیکن اس کا تو کچھ ہوا نہیں. اب رہی بات کہ امریکہ کے جہاں تک تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی نتنیاہو کو سمجھانے کی کوشش کی گئی. کیسی بات عامر صاحب کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر امریکہ چاہے تو ایک اشارے سے جنگ بند ہو سکتی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جنگ بند نہ ہو. آپ کو نہیں پتا جب جنگ شروع غزہ میں جنگ شروع ہوئی تھی تو امریکہ کا وزیر خارجہ کا کیا ری ایکشن تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا. جی خود جو اسرائیل کا جو نتنیاہو تھا اس نے کیا کہا تھا جنگ کے فوراً بعد، یعنی 8 گھنٹے کا اس نے کیا کہا تھا. اس نے کہا کہ ہم یہ کریں گے. شاید میں دھمکے دہرانا نہیں چاہتا، ریکارڈ میں موجود ہے. اور امریکہ کا جو وزیر خارجہ تھا وہ شٹل کاک کی طرح گھوم رہا تھا، کبھی مصر کے اندر، کبھی سعودی عرب کے اندر، کبھی جارڈن کے اندر، اور یہ سب لوگوں کو جو تھا اسرائیل کے پیچھے کھڑا کر رہا تھا. اور وہ ایران کے ساتھ اب دیکھیے نا، اب ایک اور معاملہ یہ شروع ہو گیا کہ انہوں نے جب نصر اللہ کو وہاں پہ حزب اللہ کو جو چھیڑا ہے، اس کے ساتھ وہ حوثی جو ہے یمن کے وہ بھی تیار ہو گئے. جی وہاں سے بھی ایک چیلنج آ گیا ہے. اب یہ میں نے جیسے آپ سے کہا، اب جنگ کو توسیع دینے کی وجہ سے یہی لگتی ہے کہ چین جو اپنا ایک کردار ادا کر رہا تھا اس کو روکا جائے، کیونکہ وہ خود چاہتے ہیں کیونکہ اس علاقے کے اندر جتنی جنگ ہوگی اتنا ہی ان کا سال فیکٹری وہ کام کریں گے، اتنے ہی اربوں سے پیسے جو بٹورے جا سکیں گے. یہ ان سے یہ جو سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، دوسرے جتنے ممالک ہیں، جارڈن جتنے بھی ہے، یہ تو باقاعدہ اصلی کی منڈیاں بنی ہوئی ہیں. مطلب یہ تو ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ تم پہ ایران آ کے حملہ کر دے گا. اب جو ایران کا خطرہ تھا وہ تو چین نے ختم کر دیا. جی اور آپس میں دوستی جب ہوگی تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہمارے پاس کوئی جواز باقی نہیں رہ گیا کہ کیا کیا جائے. اب مجھے یہ خدشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی سعودی عرب کے اندر یا یو اے کے اندر کوئی ایسا کام کر دیا جائے، اس کا الزام جو ہے ایران میں دھر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہاں سے لوگ وہ گئے تھے اسماعیل ہانیہ کو مارنے کے لیے. یہ بڑی ایک عجیب نو ون نو فلیٹ کی سچویشن جو چل رہی ہے اور یہ بڑا ایک خطرناک معاملہ ہے. آئندہ چند دنوں کے بعد جو ہے صورتحال تھوڑی سی ڈسٹ جب چھٹے گی تو پھر پتہ چلے گا. لیکن بظاہر اس وقت جو ہے فوری طور پہ جو ری ایکشن جو وہ یہی ہے کہ ایک وسیع جنگ کا خدشہ جو ہے سامنے آ گیا ہے. تو یہ اکانومی کی جنگ ہے پھر، یہ ہے نا ڈاکٹر صاحب. یہ آپ جیسے ایکسپرٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم اس کو اور اس کو آگے بڑھائیں گے تو ہمارے ایمونیشن بکیں گے. اگر یہاں جنگیں ختم کر دی ہم نے تو ہمارے تو لوگ روڈوں پہ آ جائیں گے، ان کو تو جابز ہی نہیں ہوں گی ان لوگوں کے پاس. تو یہ تو ایک قسم سے آپ اپنے مفاد کے لیے وہ دنیا میں دوسری جگہوں پہ جنگ کروا رہے ہیں. دیکھیے بھائی 9 مہینے سے جنگ چل رہی ہے، لوگ تو باہر نہیں آ رہے، سارے یورپ میں باہر آ رہے ہیں، آپ کے کینیڈا میں لوگ باہر ہیں، خود امریکہ کے اندر لوگ باہر ہیں. مطلب اس جنگ کے خلاف کتنے بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہر روز دیکھتے ہیں. یعنی سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ہر روز. آج بھی مطلب مظاہرے ہوئے ہیں یعنی اس کے خلاف. مطلب اسماعیل ہانیہ کے قتل کے خلاف پھر سے ہوا ہے کہ سب جو لوگ ہیں جو کہ امن پسند لوگ ہیں وہ باقاعدہ طور پہ بڑے متفکر ہو گئے. یہاں پہ میری یہاں پہ کچھ لوگوں سے جو بات ہوئی ہے وہ اس بات میں متفکر ہو گئے ہیں کہ اب یہ جنگ کو وسیع کیا جا رہا ہے. خدا نہ خاصہ یہ جنگ جو ہے کوئی اور بڑے پیمانے میں جنگ نہ شروع ہو جائے، یعنی جس سے وہ خدشہ پیدا ہو جائے کبھی. یعنی اب دیکھیے نا ایران کے ساتھ کے معاملہ ان کا اور بگڑتا ہے تو ایران میں میزائل ٹیکنالوجی ہے، اسرائیل کے پاس بھی میزائل ٹیکنالوجی ہے. مطلب اگر وہ معاملہ شروع ہوتا ہے تو پاکستان پڑوس میں ہے. آپ دیکھیے خدا نہ خاصہ خدا نہ کرے اگر کوئی چیز ایسی چھیڑی جاتی ہے اور آپ کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ بھی خراب، آپ کو ہندوستان کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب کر کے رکھے ہوئے ہیں، افغانستان بھی ہے. یہ معاملہ یعنی بہت ہی پیچیدہ ہے اور بڑی سمجھداری کے ساتھ اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کیونکہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ساری قوتیں جو اپنے مفاد کے لیے کام کر رہی ہیں، جس طرح امریکہ کا اپنا کا مفاد ہے. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کے لیے جنگ کا آپ دنیا کے اندر دیکھیں کہ ہر وقت امریکہ جو ہے واحد دنیا کا ملک ہے جو کہ ہر وقت جو ہے جنگ کے اندر شریک ہے. ابھی افغانستان سے نکلا نہیں تھا، ابھی نکلے اسے چند دن ہوئے تھے کہ وہ آذربائیجان میں چلا گیا. حالانکہ یہ وہ امریکہ ہے کہ جس نے آج تک تاریخ میں اس کو کھنگال کے دیکھ لیں، امریکہ جو ہے 34 ممالک میں اس نے جارحیت کی ہے. ایک بھی ملک میں اس سے فتح حاصل نہیں کی، ہر جگہ سے رسوا اور ذلیل ہو کے نکلا ہے. صحیح. آپ دیکھ لیں ویتنام کے اندر تو ہیلی کاپٹر لٹک کے یہ باہر نکلے ہیں. صحیح. افغانستان کی بات ہے نا، افغانستان سے کیسے نکلے ہیں. لیکن کیا وہ جنگ سے باز آئے؟
جنگ پھر شروع ہوا، آذربائیجان میں پھر جنگ شروع ہے. آذربائیجان تھوڑی جنگ میں تھوڑی کمی کرنے کی کوشش کرتا ہے. آذربائیجان کے جو صدر تھے انہوں نے کوشش کی تھی رشیا کے ساتھ مل کے پھر دوبارہ شروع کیا جائے، امن کی بات کی جائے، لیکن آپ دوبارہ دیکھ لی وہاں پہ انہوں نے ایسے شروع کیا کہ فوری طور پہ دورے شروع ہو گئے اور جنگ کو پھر وہ شدت پہ لے آئے. اب روس، ان کو یہ اس بات کا خدشہ تھا کہ روس کی اکانومی تباہ ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ خود اس جنگ نے جو ہے روس کی اکانومی کو بھی بوسٹ اپ دے دیا ہے. اس کی اور بہت سی چیزیں جو شروع ہو گئی ہیں. وہی گیس جو کہ یورپ کو آ رہی تھی، اب سارا اب دیکھیں موسٹلی یورپ جو ہے، یورپ کے پاس رشیا کی 79% گیس جو ہے یورپ استعمال کر رہا ہے. اور اس نے روسیا نے باقاعدہ طور پہ یعنی بجائے کہ اپنی گیس کا بائک آؤٹ کرنے کے اس کے دام بڑھا دیے. اس کے جنگ کے اخراجات سے بھی کئی زیادہ پیدا سے اس کے پیسے آنے شروع ہو گئے. اب وہ جنگ کے جو اخراجات ہیں وہ کون ادا کر رہا ہے؟ میں اور آپ. جو ہم جو بل دے رہے ہیں، ہم جو گیس استعمال کر رہے ہیں، ہمارے گیس کے جو بل ہیں یہاں پہ ہائی ہو گئے، بجلی کے بل بھی ہائی ہو گئے. قومیں دے رہی ہیں، مطلب کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیسے ہو رہا ہے. مطلب تو اس طرح یہ کام جو ہے نا، یہ منڈیاں جو ہیں ایک دوسرے کو چھیننے کا مسئلہ، پیسے بنانے کا مسئلہ، یہ مطلب یہ چائنا نہیں دیتا. اور ہر سپر پاور جو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے کتنے ملکوں کو جو مفتو بنا کے رکھنا ہے، کتنے ملکوں کو فاتح بن کے رکھنا ہے، کس کو کیا کرنا ہے. اب یہ جو ہے دنیا کی جو تقسیم جو جاری تقسیم جو پہلے جو اس دنیا کو کیک بنا کے رکھا ہوتا اور اپنے حصے کے کیک کاٹ کے کھا رہے تھے، اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے حصے کا جو کیک ہے اسے چھڑایا جائے اور دوسرے کیک پہ نظر رکھے اسے چھینا جائے. اور یہ جو جنگ میں نے جو شاہدراب سے بات کہی ہے وہ اس طرح بات کی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ بڑی طاقتوں کے اس لالچ کی بنا کے اوپر مجھے جنگ میں توسیع نظر آ رہی ہے. سامعین ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب سے جو لندن انگلینڈ میں مقیم ہیں، اور آج کل کے حالات حاضرہ پہ ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں. اور اس گفتگو کو آپ تک پہنچانے کے لیے راجہ بادشاہ نے ہمیں تعاون دیا ہے. راجہ بادشاہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر آپ کے پاس 2 گاڑیاں اور 1 گھر ہو اور آپ اس کا انشورنس کروانا چاہیں تو آپ کو میں $1,775 کی سیونگ کر کے دوں گا. اور اس کے علاوہ کوئی سی بھی ایک گھر ہو، 2 گھر ہو، ایک آپ کا اپنا گھر ہو یا آپ تو رینٹل پہ ہوں، راجہ بادشاہ سے آپ کانٹیکٹ کیجئے اپنے انشورنس کی ضروریات کے لیے. راجہ بادشاہ آل اسٹیٹ کے ساتھ منسلک ہیں. 6472903773 ان کا فون نمبر ہے. ڈینٹسٹری اور مسجد ساگا کی بات کرو، اسپیشل آفر آج کل انہوں نے لگایا ہوا ہے، $1,000 آف آن بریسز اینڈ انویز لائن، اور کلیننگ اسپیشل $149 کا. ڈاکٹر نازیہ رحمان یہاں پر ہوتی ہیں، 2 لوکیشن سے سرو کرتے ہیں، دونوں لوکیشن برامپٹن کے علاقے میں. ڈاکٹر نازیہ رحمان 9058721100 ہماری اور آپ کی ڈینٹسٹ ڈاکٹر نازیہ رحمان. اور اس کے ساتھ ساتھ سب اگر آپ نے بڑی سے بڑی شادی کروانی ہو، 1400 لوگوں کو بھی آپ نے انوائٹ کرنا ہو، تو صاحب ہم آپ کو جگہ کا نام بتاتے ہیں، چاندنی وکٹوریہ. ان کی ویب سائٹ ہے www.chandnivictoria.ca پہ جا کے ساری انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں. 25 ایئرس کا ایکسپیرینس ان کے پاس، ماڈرن ڈیکور ہے، پروفیشنل سٹاف ہوتا ہے ان کے پاس. انڈین کوزین، پاکستانی کوزین اینڈ ویسٹ انڈین کوزین کے ساتھ آپ یہاں پر آ کے اپنے مہمانوں کو سرو کر سکتے ہیں. 6479653823 چاندنی وکٹوریہ کا فون نمبر ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑے دنوں پہلے نا یہاں پر آج کل بھی ہمارے کینیڈا کے اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ بہت ہی خراب ہو گئے، کیونکہ ہمارے ٹروڈو صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم اجازت نہیں دیں گے کہ دوسرے ملک کے لوگ ہماری سرزمین پہ آ کے کسی کو نشانہ بنائیں. اور اس کے لیے پوری دنیا، امریکہ نے بھی ان کی مذمت کی، پوری دنیا نے مذمت کی انڈیا کی کہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے. مگر یہ تو اب لوگوں کو کس طریقے سے آپ روک سکتے ہیں کسی ملک کو؟ ہمارے پاس تو مثالیں صاف ظاہر ہے یہاں پر کہ کسی دوسرے ملک نے، ابھی تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسرائیل نے کیا کیونکہ ابھی پروف نہیں ہوا ہے، اگر جو بھی اس کو کوئی باہر کا ملک والے نے نہیں اٹیک کیا ہے ایران پہ، اور ایران کی سرزمین پہ جا کے وہاں پر جناب ہانیہ صاحب کو شہید کیا انہوں نے، تو کس طریقے سے آپ روک سکتے ہیں ان چیزوں کو؟ دیکھیے، میں ایک منٹ کے لیے یہ مان لوں کہ چلیے ابھی تک اسرائیل خاموش ہے اور اسرائیل نے ابھی تک اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ ہانیہ کے قتل کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے. لیکن اگر آپ تاریخ کو تھوڑا سا پیچھے میں آپ کو لے کے جاؤں، آپ یہ دیکھیں کہ اب تک اسرائیل نے عربوں کے اور ایران کے تقریباً کوئی 17 کے قریب سائنسدانوں کو قتل کیا، شہید کیا.
اور ہر دفعہ سائنسدان کو قتل کرنے کے بعد اسرائیل خاموش رہتا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد، کبھی ہفتے کے بعد، کبھی 10 دن کے بعد، کبھی مہینے کے بعد جو ہے یہ راز کھلتا تھا، یہ خدا کھلتا تھا کہ اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے، مجھے اب بھی یہ شک ہے، میں ابھی شک کی بات کی بنیاد میں بات کر رہا ہوں. جی اس کا بھی کوئی نہ کوئی عقدہ کھلے گا کہ اس کے پیچھے کون ہے. مجھے آپ یہ بتائیے، کیا ایران اپنے صدر کے حلف وفاداری کے موقع کے اوپر اس بات کا رسک لے سکتا تھا کہ ہانیہ، اسماعیل ہانیہ جیسے جو مخلص اس کے دوست ہیں وہ یہاں پہ بلائے جائیں اور ان کو دعوت دی جائے، اور پھر یہاں پہ فوجی بیرک کے اندر ایک گائیڈڈ میزائل آ جائے اور ان کو شہید کر دے؟ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب تک جو اسرائیل نے جو کام کیا ہے، کیا امریکہ کو نہیں اس بات کا پتا؟ اگر میڈیا میں یہ باتیں آ گئی ہیں، فلمیں بن گئی ہیں، میڈیا پہ آ چکا ہے کہ اسرائیل نے جو 17 کے سائنسدانوں کو جو ہے شہید کیا ہے عربوں میں، اس میں جارڈن کے سائنسدان بھی شامل ہیں، ایجپٹ کے بھی ہیں، ایران کے بھی ہیں، اور پھر یو اے ای کے اندر بھی مطلب حماس کے لوگوں کو مارا گیا، شہید کیا گیا. یہ سب لوگوں کے ریکارڈ موجود ہیں. اسرائیل کو اس کو تسلیم بھی کیا ہوا ہے، تو اس کو روکا نہیں گیا. اب اسی کو دیکھ کے ہندوستان نے بھی یہ کوشش کی. ہندوستان نے جب اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانے شروع کیے تو پھر اسرائیل نے ہندوستان کو مشورہ دیا کہ تم بھی کشمیر میں جو ہے جس طرح میں بستیاں بنائی ہیں، اسرائیل یہودی کی بستیاں نہیں بنائی ہیں ہم نے اس فلسطینی زمین کے اوپر، تم بھی کشمیر میں نئی بستیاں ہندوؤں کو بسانے کی کوشش کرو. وہ لگا ہوا ہے اور باقاعدہ طور پر اسرائیل کی پالیسی پہ وہ عمل کر رہا ہے، اسی کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. اسی پہ نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس نے کیا کیا کہ اس نے پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگوں کو شہید کروایا. رہا نہیں مطلب ہے، یہ بات سامنے آ چکی ہے. اور باقاعدہ طور پہ اس نے یہ قدم خالی یہ نہیں اٹھایا، کینیڈا میں جب سکھ لیڈر کو جب شہید کیا گیا اس کے بعد ثبوت مل گئے، اور کینیڈا کی پولیس نے باقاعدہ طور پہ ثبوت مہیا کی امریکہ کو، دوسرے ملکوں کو، ہندوستان کو باقاعدہ طور پہ. اور کینیڈا جب وہ جو راہ کے جو لوگ تھے ان کو طلب کیا، اس کے بھی تعلقات خراب ہوئے. مطلب اس کے بعد یہ معاملہ ہوا. اب دیکھیے مسئلہ یہ مفاداتی جنگ ہے. اب جہاں پہ اسرائیل کا تعلق تھا، اسرائیل کے بارے میں کوئی بولا نہیں کہ تم نے کیوں مارا، لیکن کینیڈا کی اپنی سرزمین پہ یہ معاملہ ہوا تو کینیڈا نے اس کے بارے میں اس تعلقات جو خراب بھی ہو گئے، بہت زیادہ تجارتی تعلقات بھی خراب ہوئے اور دوسرے بھی جو خراب ہوئے. مطلب اب آپ یہ دیکھیے، ایسے ہی اگر آپ کو یاد ہو تو برطانیہ کے اندر بھی ایک رشین سائنسدان، رشین KGB کا آدمی تھا، KGB کا ایجنٹ تھا، اور لیکن وہ بھاگ کے آیا تھا رشیا سے، برطانیہ کے پاس تھا، برطانیہ اس نے پناہ دے رکھی تھی، اس کو قتل کر دیا گیا، وہ قتل ہو گیا. اور باقاعدہ طور پہ اس کے قتل ہونے پہ باقاعدہ طور پہ امریکہ نے، برطانیہ نے اور یورپ کے تقریباً 13 ملکوں نے اس سے سفارتی تعلقات اپنے سفراء بنا لیے. لیکن کیا ہوا؟ دوبارہ سفیر چلے گئے، دوبارہ کام شروع ہو گیا ان کا. مطلب وہی کام چل رہا ہے. مطلب ہے یہ کام چل رہا ہے، یہ مفاداتی جنگ ہے ان بڑی طاقتوں کی. میں نے آپ سے کہا یہ بڑی طاقتوں کی جنگ ہے. اور ہم جیسے جتنے بھی تھرڈ ورلڈ کے جو لوگ، یہ چھوٹے ملک جتنے بھی لوگ ہیں، یہ ان کی شکارگاہ ہیں، ان کی شکارگاہیں جہاں پہ اپنے اسلحے کو استعمال کرتے ہیں، اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں جہاں پہ آ کے. مطلب ہے تو یہ سارا معاملہ ہے جس کا جو آپ نے سوال کیا، اس کا میں جواب کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں روک نہیں سکتے، روکا جائے تو روک سکتے ہیں. امریکہ نے دھمکی دی تھی، رک گیا نا ہندوستان نہیں آگے بڑھا. اسے پتہ چل گیا کہ میں نے اسرائیل کے معاملے مقدمے چلتے ہوئے یہ کام کیا تھا، لیکن مجھے اس کا جواب مل گیا. اس نے ہندوستان نے پاکستان میں کچھ کیا تھا، اسے ہندوستان کے اندر بھی جواب مل گیا. اسے پتہ چل گیا ہندوستان پاکستان میں ٹٹ فٹ ٹیٹ چلتا ہی رہتا ہے، ویسی کوئی بات نہیں ہے. اسے بھی پتہ چل گیا یہ کام چلتا رہتا ہے. تو اس لیے آپ نے کہا روکا کیسے جائے؟ اگر روکا نہیں جاتا لیکن جواب ضرور دیا جاتا ہے. جواب سے نہیں آپ روک سکتے. مطلب ہے جواب دیا جاتا ہے. جواب اب کب ملتا ہے، کیسے دیتے ہیں، یہ ان ملکوں کی اپنی صوابدید پہ ہے، اپنے حالات پہ ہے، کیسے جواب دیتے ہیں وہ. سمیع صاحب، ظاہر ہے آپ نے کہا کہ دیکھیں یہ تو آنے والے وقت میں تھوڑا 2-4 دن میں پتہ چلے گا کہ حماس اس کو کس طریقے سے لیتا ہے، ایران اور ورلڈ، اسلامک ورلڈ یا دوسری دنیا جو ہے اس حملے کو کیسے لیتی ہے. تو آنے والے 2-3 دنوں میں ہمیں اس کا ریئیکشن بھی آتا ہے. اب بڑھتے ہیں سمیع صاحب پاکستان کی طرف. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو حالات جس طریقے سے چل رہے ہیں، خاص کر یہ IPPs کا جو ایک ایشو ہے جس پر بجلی کے بلوں پر کافی جو ہے وہ جماعت اسلامی نے ایک اسٹینڈ لیا ہوا ہے، دھرنے کو دیا. اور یہ ایک معاملہ جو ہے وہ ایسا ہے جسے سب جانتے ہیں یہ معاملہ کیا ہے اور کس کے ہیں، لیکن نہ ہی اس کا کوئی حل نکال پا رہے ہیں اور نہ ہی اس پہ کوئی، یعنی گورنمنٹ سائٹ پر اس پر کوئی بات کی جا رہی ہے، نہ اس چیزوں کو کوئی پبلک کیا جا رہا ہے کہ اس کے مسائل یہ اگر ہو بھی گئے تھے، ٹھیک ہے 96 میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں یہ معاہدے لگائے گئے اور پھر اس کو سبھی گورنمنٹس نے کہیں نہ کہیں اس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا اور اس میں کام کرتے رہے. آج اعلان کیا گیا پیٹرول جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھی 7 روپے کو 17
پیسے پیٹرول اور سستا کر دیا جائے گا, ڈیزل سستا کر دیا جائے گا. پھر وزیر اعظم صاحب کا بھی بیان دیکھ رہا تھا کہ جو بجلی کے بلوں کی ادائیگی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 10 روز کی جو ہے توسیع کر دی ہے. سر یہ سمیع صاحب آپ ان چیزوں کو زیادہ دیکھتے ہیں, کور کرتے ہیں, یہ اس طرح کی بینڈیج لگا لینے سے کیا کینسر کا علاج ہو جائے گا؟ یہ جو آئی پی پیز ہمارے ملک میں 1996 سے لے کر آج 2024 ہو رہا ہے, یہ مرض جو ہے یہ بڑھتا بڑھتا اتنا ہو گیا ہے کہ اب اس کو برداشت کرنا مشکل ہو گیا ہے. تو کیا اس طرح کے اقدامات سے جو آج وزیر اعظم نے کہا کہ بلوں کی ادائیگی 10 دن بعد ہو جائے گی, پیٹرول 6 روپے کم کر دیا, کوئی 17 پیسے کم کر دیا, تو یہ آئی پی پیز کے معاملات کیا ہیں, یا اس پہ کچھ بات چیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں جہاں سے یہ مرض شروع ہوا تھا. جی. بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ نواز شریف کے زمانے میں نواز شریف نے یہ سب سے پہلے آئی پی پی کو بے نظیر بھٹو لائی تھی ملک کے اندر. بے نظیر بھٹو جب لائیں تو بے نظیر بھٹو جب اس کو لائیں باقاعدہ طور پر جو مادہ ہوا تھا, اس مادے اتنا ہماری بد نصیبی ہے, جب مادے ہوئے تھے اس مادے کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ انہوں نے لکھوا لیا تھا کہ ہم آپ سے جتنی بجلی ہم پیدا کر سکتے آپ خریدیں یا نہ خریدیں, ہماری کیپیسٹی اتنی ہوگی اور اس کیپیسٹی کو ہم آپ سے جو پیسے لیں گے وہ ڈالرز میں لیں گے, اور وہ ڈالرز ہم اپنے اس پاکستان سے باہر جو ہے واپس سے منتقل ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. یہ باقاعدہ طور پہ انہیں کہا گیا تھا. یہ اور پھر انہوں نے کہا تھا جو انرجی استعمال کی جائے گی اس سے بل بنے گا. کوئلہ استعمال ہوگا, کوئلے میں جو تیل مہنگا تیل استعمال ہوگا تو اس سب سے جو بل بڑھائے جائیں گے. پھر اس کے بعد نواز شریف جب آئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ 18-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. اس کے بعد پھر انہوں نے اور آئی پی پی جو تھی جو بجلی پیدا کرنے والے کارخانے وہ لگائے اس کے بعد. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں 2 دن پہلے دیکھ رہا تھا جو ہمارے پی ٹی آئی کے جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہے گوہر ایوب صاحب, مطلب گوہر ایوب صاحب کے بیٹے عمر ایوب صاحب جو ہے, عمر ایوب صاحب جو اعلان کر رہے تھے اس کے خلاف باتیں کر رہے تھے یا آئی پی پی کے خلاف. تو مجھے بڑی تعجب یہ ہو رہا تھا کہ نواز شریف کے زمانے میں یہ خود وزیر توانائی تھے اور انہوں نے خود 30 آئی پی پی لگوائے اس وقت, وزیر بجلی تھے نواز شریف کے زمانے میں. اور اس کے بعد جب یہ نواز شریف کی حکومت سے نکل گیا اس میں تحریک انصاف میں آ گئے تو تحریک انصاف کے اندر آ کے بھی انہوں نے, میرے پاس پوری لسٹ موجود ہے, اگر آپ کہیں تو میں آپ کو تھوڑی سی بتاتا ہوں. انہوں نے جو ہے خود تحریک انصاف میں آ کے انہوں نے جو ہے 30 آئی پی پی اسٹیشن اور لگوائے. اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بڑا ظلم ہے, یہ اگر آپ یہ ظلم تھا پھر آپ نے کیوں لگوائے, کیوں آپ نے سائن کیے, آپ کے سگنیچر وہاں پہ موجود ہیں, آپ مجرم اس بات کے. آپ کو کس نے کہا؟ آپ دیکھیں نا, اگر میں کوئی چیز استعمال کرتا ہوں تو اس کے میں پیسے دوں گا. اگر چیز میں کوئی استعمال ہی نہیں کر رہا تو اس کے پیسے میں کیسے دوں گا؟ آپ قوم پہ کیسے ڈالیں گے؟ اب آپ یہ دیکھیں قوم, اب اگر بجلی کا بل دیکھیں اس پہ 34 قسم کے جو ہے اس پہ ٹیکسز آئے ہوئے ہیں اس کے اندر, اس میں کیپیسٹی بل بھی, کیپیسٹی پیمنٹ بھی لوگوں سے دی جا رہی ہے. اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی قوم کی جیب سے پیسے نکالے جا رہے ہیں. لوگ بجلی کا بل دینے کے لیے خودکشیاں کر رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے 3 دن پہلے ایک خاتون اس نے اپنے 10,000 روپے آپریشن کے لیے جمع کر رکھے تھے, 11,000 روپے اس کا بل آ گیا. اس نے کیا کیا کہ اس نے وہ پیسے جو لا کے رکھے تھے وہ بل دے دیا اور خود جا کے اسے خودکشی کر لی اور پیچھے چھوڑ گئی, میں اس لیے خودکشی کر رہی ہوں. مطلب خودکشیاں ہو رہی ہیں لوگوں کے پاس. حتیٰ کہ پہلے تو وہ غریب آدمی جو تھا اس سے متاثر تھا, اب جو مڈل کلاس کے لوگ تھے وہ متاثر ہونا شروع ہو گئے. اب جو کھانے پینے والے جو کھاتے پینے لوگ ہیں جو ہے وہ بھی اس میں متاثر ہونا شروع ہو گئے. مطلب اب آپ یہ دیکھیے, اب انہوں نے ایک اور چکر چلایا تھا جی, لوگ الیکشن سے پہلے یہ کہتے ہیں جی ہر پی ٹی آئی بھی کہہ رہی تھی اور مسلم لیگ بھی کہہ رہی تھی اور دوسری جو جماعتیں وہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہم 200 یونٹ بجلی کے غریبوں کو مفت دیں گے. اب وہ انکار کر گئے, کہاں 200 یونٹ کیوں دے رہے. اب یہ کہا گیا جی 200 یونٹ کو ہم مراعات اس میں رعایت دیں گے, لیکن جو 201 یونٹ استعمال کر لے گا اس کے اوپر وہ جو بڑا بینڈ جو اس میں استعمال کر لیا جائے گا. اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا کسی مزدور کے گھر میں, کسی آدمی گھر میں کوئی ایسا میٹر ہے کو کہ ہاں 200 کے اندر اندر بجلی رہے, 1 یونٹ اوپر جاتا ہے. اور کچھ اب پچھلے دنوں جو ہے باقاعدہ لوگ جو ویب ٹیک پہ پکڑے گئے جی, کہ جنہوں نے جو ویب ٹیک بلوں میں جو زیادہ کر کے انہوں نے پیسے جو مطلب کروڑ روپے کمائے, ایم پی آئی کے پاس اوور بلنگ پر تحقیق تفتیش بھی چلے گی. اس کے بعد کوئی پتہ نہیں کچھ تفتیش کیا ہوئی. ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں, انہوں نے بڑا شور مچایا کہ ہم ان کی تحقیق کر رہے ہیں, پکڑے جائیں گے, گرفتار کر لیں گے, فلاں اتنے ایس ٹی او پکڑیں گے, اتنے انسپیکٹر پکڑیں گے. کیا ہوا؟ قوم کو پتہ چلا, قوم کو خودکشی میں لگایا ہوا ہے. اور اسی بنیاد کے اوپر اب آپ یہ دیکھیں کہ ایسا ملک جو کہ قرض پہ چل رہا ہو, اپنے قرض کا سود ادا کرنے کے لیے اسے قرض دینا پڑ رہا ہو, لیکن عیاشی کا یہ عالم ہے کہ ویب ٹیک کے ملازمین کو جو ہے بجلی مفت دی جا رہی ہے.
ججز کو بجلی جو ہے وہ فری دی جا رہی ہے، اور بھی برات چل رہی ہے. کیا آپ کینیڈا میں رہتے ہیں، میں یہاں یو کے میں رہتا ہوں، آپ نے پروٹوکول نہیں دیکھا ہمارا زرداری کا یا وزیر اعظم کا پروٹوکول نہیں دیکھا؟ میں جی پچھلے دن اس کو شرمندہ ہوا. مجھے میرے انگریز دوست ہیں آپ کو، انہوں نے مجھے پروفیسر اینتھونی لیڈز آپ جانتے ہیں، انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھیجا زرداری کا. ہوں 48 گاڑیاں جو تھیں، 48 گاڑیاں اس کے پروٹوکول میں موجود تھیں. کیا آپ نے کبھی برطانیہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں کوئی ایسا پروٹوکول دیکھا ہے؟ کیسا ہو مطلب؟ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت بجٹ کے اندر جو شہباز شریف صاحب جو ہے بجٹ پہ ٹیکس لگانے کے بعد، غریبوں کو برباد کرنے کے بعد تقریر کر رہے ہیں اور غریبوں کا رونا رو رہے ہیں. یہ کیا منافقت ہے؟ کیا مگرمچھ کے آنسو آپ بہا رہے ہیں؟ بھائی کوئی ان کو جا کے بتائے کہ وہ اپوزیشن لیڈر پھر کہہ رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے. آپ وزیر اعظم ہیں، یہ بجٹ میں جو ٹیکس لگا ہے وہ آپ کے حکم سے لگا ہے، آپ کے حکم سے سارا ظلم ہوا ہے مطلب ہے. اب آپ کس منہ سے جو صفائیاں پیش کر رہے ہیں؟ اب آپ دور نہ جائیں، ان کے اپنے بیٹے جو ہے سلمان شہباز، اس نے 63 کروڑ روپیہ کیپیسٹی کی پیمنٹ انہوں نے لے لی اس کے اندر. اس کے بارے میں کہاں سے لے لی؟ پھر انہوں نے وہ پورا ایک لمبا پچھلے پروگرام میں وہ بات میں کر چکا ہوں، سارا معاملہ کس طرح انہوں نے وہ چکر چلائے، کس طرح لائسنس لیے. اوپر تایا بیٹھا ہوا تھا وزیر اعظم، جب باپ تھا وزیر اعلیٰ، جب نیپرا سے مطلب جب یہ لائسنس لیا گیا، پھر انہوں نے کہا جی ہم تو گنے کے بھوسے سے جو ہے وہ بجلی بناتے ہیں، ہم پیٹرول پہ زیر واقعہ خرچ نہیں کر رہے. بھائی کیپیسٹی پیمنٹ تو آپ لے رہے ہیں مطلب ہے، آپ نے 63 کروڑ. پھر آپ نے جو بجلی یعنی اگر بجلی بنا رہے ہیں تو اپنے ہی کارخانوں کو دے رہے ہیں. رمضان شوگر مل کو دی جا رہی ہے، شری ملک ڈیری فارم کو دیا جا رہا ہے، اپنے کارخانوں کو بجلی دے رہے ہیں. اور پیسے جو ہیں ایک تو اپنے کارخانے چلا رہے ہیں بجلی کے ساتھ، اور پیسے اس کے بل جو ہے اس کے کیپیسٹی پیمنٹ کی صورت میں وہ گورنمنٹ سے پیسے لے رہے ہیں. تو یہ ظلم جو ہو رہا ہے، اس ظلم کو بند ہونا ہے. میں نے اس لیے کہا تھا نا کہ اب لوگ جو ہے خودکشیاں کر کے تھک جائیں گے نا جب، پھر وہ خودکش بمبار بن جائیں گے. اب خودکش بمبار بننے کے لیے لوگ جا رہے ہیں اگر انہوں نے ابھی عقل کے ناخن نہ لیے تو. صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر. لیکن اب مجھے بتائیں کہ جو آپ نے سارا ایک تصویر کھینچ دی، سارا ہسٹری بھی بتا دی، اب عوام آنے والے وقت میں جیسے اچھا میری کافی تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے، وہ اس چیز کو کافی انڈوز کرتے ہیں کہ عمران خان جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ان آئی پی پیز کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا تھا. اور انہوں نے ان کا کہنا، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، ان کے کئی جو لیڈرز آتے ہیں وہ بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ان معاہدوں میں جو ڈالرز میں کئی پلانٹس پہ جو پروجیکٹ پہ پیمنٹ ہو رہی تھی ان کو پاکستانی روپیز میں جو ہے وہ کنورٹ کرایا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو ہر ممکن کوشش کی، باقی ہمارے علاوہ کسی بھی دور میں جو ہے وہ آئی پی پیز کو اس طریقے سے ایڈریس پرابلمز کو نہیں کیا گیا. یہ دیکھیں پتہ نہیں، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، آپ اگر چلانا چاہیں تو چلا دیں. میرے پاس پورا آفیشیل ریکارڈ ہے آئی پی مطلب آئی پی کا، اور اس میں باقاعدہ لکھا ہے ایک کمپلیٹ لسٹ ہے یہاں پہ جو میرے پاس دی گئی ہے. 30 آئی پی پی جو ہے اگریمنٹس جو ہے سائن ڈیورنگ دا پی ٹی آئی گورنمنٹ ان دا ٹینر آف 2018 سے لے کے 2023 تک. جی اس میں 20 ہائیڈرو پاورز ہیں، اس میں 5 سولرز ہیں، اس میں 3 ونڈ پاورز ہیں، 2 تھرمل پاور پروجیکٹس ہیں. مطلب ہے یہ باقاعدہ طور پہ جو ہے یہ گورنمنٹ کا ریکارڈ بتا رہا ہے جس پہ باقاعدہ طور پہ عمر ایوب نے سر وہ کہتے ہیں کہ اس کو ڈالر میں نہیں پیمنٹ روپیز میں کرنے کا جو معاہدے کیے ہیں عمران خان نے، یہ سارے ڈالر میں دیے جا رہے ہیں. ان کو ڈالر میں دیے جا رہے ہیں. مطلب ہے میں یہ گورنمنٹ کے ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ ریکارڈ ہے جو کہ وہ یوسف کے زمانے میں بھی تھا. اعلان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. جہانگیر ترین کی جواد کا تھا نا، جہانگیر ترین نے بھی اپنے 3 لگائے ہوئے ہیں. مطلب ہے نواز شریف کے بھی لگے ہوئے ہیں، اور بڑے لوگوں کے لگے ہوئے ہیں. مطلب ہے زرداری کے بھی اس میں حصہ ہے. ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں وہ مطلب اپنے اس بہتی گنگا میں اپنے اسنان نہیں کر رہے بلکہ وہ اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، پیسے کھا رہے ہیں. مطلب قوم کے مطلب یہ اب قوم کو دراصل قوم کے پاس ایکسیس نہیں ہے پورا ریکارڈ دیکھنے میں مجھ جیسا آدمی، میں تو تحقیق کا دکھنا ہوتا ہے. میں تو ایک چیز منگوا کے رکھی ہوئی ہے. میں آپ کو یہ چیز بھیج دوں گا، یہ آپ چلا دیجیے گا، دکھا دیجیے گا، کہیں کا انکار کر کے دکھائیں. یہ گورنمنٹ کا ریکارڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ میں ان کا جو دور حکومت ہے پی ٹی آئی کا اس میں دکھا رہا ہوں. اگر روپے میں ہوتے تو باقاعدہ اس میں لکھا آتا جی، اس میں کچھ بلکہ نئے نہ لگائے جاتے. اب طریقہ کار یہ اب جو مطالبہ زور پکڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے جو 16 کے قریب ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ بند ہیں، بجلی پیدا نہیں کر رہے بالکل، اور وہ بھی کیپیسٹی پیمنٹ لے رہے ہیں. ان کو باقاعدہ پر ریٹائرڈ کیا جائے. اور وہ جو ہے جو کہ کم دے رہے ہیں مطلب بجلی دے رہے ہیں، ان کو بھی جو ہے ان کے ساتھ دوبارہ جو ہے ان کا جو دیکھ بھال کی جائے، باقاعدہ طور پہ دوبارہ سے ریٹ طے کیے جائے اور پاکستانی روپوں میں لایا جائے باقاعدہ طور پہ.
تو یہ اس کے بغیر تو ہم تو باقاعدہ ڈوب گئے ہیں. جی. اور میں نے پچھلے پروگرام میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ باقاعدہ طور پہ سازش کیوں کی گئی آئی پی پی کی، کیونکہ آپ ایک ایٹمی طاقت ہے، آپ کو وہ آپ کے گھٹنوں بل گرانا چاہتے ہیں، منہ کے بل گرانا چاہتے ہیں، تاکہ آپ اس قابل نہ رہیں کہ آپ کے پاس ایٹمی قوت جو آپ کے باقی رہے اور آپ یہ سرنڈر کر لی جائے. بالکل سر. چلیں یہ تو اب آئی پی پیز کا معاملات آگے چلیں گے، اس کو کیسے گورنمنٹ لے کے چلتی ہے، اور اس پہ آپ کو پتہ ہے بجلی کے بلوں پہ جماعت اسلامی نے بھی کافی اس پہ سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور جس طریقے سے پورے ملک میں بھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ دھرنا دیں گے. سر ایک اور آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو اس پر بہت کم بات ہو رہی ہے. آئی ہوپ کہ آپ اس پر ضرور اس پر ہمارے سامعین اور ناظرین سے بات کریں گے. سر جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، چند ماہ میں جو ہے بلوچستان کی اس وقت حالت جو ہے بہت ہی تشویشناک حد تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کچھ دنوں مہینوں سے ہفتوں سے جس طریقے سے جو ہے ان کی پرامن ریلیز پر جو ہے وہ حکومت جس طریقے سے چڑھ دوڑتی ہے اور جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بلوچستان کی تقسیم کا سلسلہ بھی ایک جاری ہے اور گرم ہے معاملات وہاں پر، لیکن اس پر کوئی بھی مطلب پوری میں کہوں گا کہ فیڈرل کے ساتھ ساتھ جتنی بھی گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ بھی ہے، وہ اس کی شدت کو محسوس نہیں کر رہے. آپ کو پتہ ہے جو ان کی ڈاکٹر ہیں مہارنگ بلوچ صاحبہ، ان کی قیادت میں جو ہے بلوچستان یکجہتی کمیٹی جو ہے وہ اپنا مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے ان کو مارا جا رہا ہے، ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. تو بلوچستان آپ کو ویسے ہی پتہ ہے، پچھلی ہسٹری آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمیشہ وہاں جو ہے وہ ایک ڈپرائیو نیشن رہی ہے، ان کو دبا کے رکھا گیا، بہت سارے مسنگ پرسنز کے ان کے مسئلے ہیں، اور جس طریقے سے بلوچستان میں جو ہے ڈیولپمنٹ کے کام بھی نہیں ہو سکے کئی دہائیوں سے. تو اب یہ سلسلہ بہت ہی شدت اختیار کر گیا، جس کو کوئی بھی ابھی اتنے مین اسٹریم پر اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا، کیونکہ ہمارے کہتے ہیں کہ دوسرے مسائل اتنے ہیں. تو بلوچستان کی طرف تھوڑی سی نظر ڈالیں، یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں پچھلے چند ماہ سے، وہ کیا جو اور شدت بھی اختیار کر گئے، تو ان کا کیا نتیجہ نکلے گا، جبکہ گورنمنٹ اس پر کوئی بھی توجہ نہیں دے رہی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی وہ 1-2 گھنٹے پہلے وہ جنہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا ان کے درمیان اور حکومت کے اعلیٰ سطحی وفد کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا ہے، اور وہ جو مظاہرہ جو ہے وہ دھرنا ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. جی. میرا خیال ہے اب تک وہ دھرنا ختم کر کے وہ گھروں کو لوگ جا رہے ہوں گے جی. اور وہ ڈسکس کر دیا گیا ہے. لیکن جہاں تک دھرنے کی وجوہات کا تعلق ہے، اس کے لیے بڑی ہائیلی کی کمیٹی قائم کی گئی ہے، اور پہلی دفعہ اتنی ہائیلی لوگ جو اس میں شامل کیے گئے ہیں، اور بقایا اس میں جو جنہوں نے دھرنا دیا ان کے لوگ بھی شامل ہیں. اور اب جو ہے توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اب کانکریٹ طور پہ اس پہ کام شروع کیا جائے گا. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بلوچستان کو جب سے یہاں پہ سی پیک شروع ہوا ہے، اس کو جو ہے آپ جانتے ہیں کہ سی پیک کے مخالفین کون سی قوتیں ہیں اور وہ کیوں یہ کام کر رہے ہیں، اسے کیوں فرجائل کیا جا رہا ہے اس وقت. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. جی. مسئلہ یہ اس وقت شروع ہوا تھا، آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان کے اندر جہاں تک غربت کا، دباؤ کا، پریشر کا تعلق ہے، تو وہاں پہ سرداری نظام صدیوں سے چلا آ رہا ہے. جب سرداروں کو ہاتھ ڈالا گیا تو سردار، آپ کو پتا ہے کہ پہلے اس ملک کا جو خزانہ تھا سردار لیتے تھے، اور وہ اپنے نہ تو اسکول کھلنے دیتے تھے، نہ تعلیم کو پروگرام دیتے تھے، نہ کوئی وہ اس پہ کوئی علاج معالجے پہ پیسے کو خرچ ہونے دیتے تھے، وہ اپنے پیٹ بھر رہے تھے. جب ان سرداروں پہ ہاتھ پڑا تو سرداروں نے پھر اندر سے جو ہے جو بغاوت کرنا شروع کر دیا. اب آپ دیکھ لیں یہ جو اسلحہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو ڈیل کون کر رہا ہے، ان کو سرداری، ان کو کون ان کا رابری بند کر رہا ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب چھلانگ لگاتے ہیں، جب بلوچستان چلے جاتے ہیں، کچھ ایران کے بلوچستان میں چلے جاتے ہیں، یہ سارا معاملہ جو ہے یہ لوگ کر رہے ہیں. مطلب ہے اب باقاعدہ طور پہ جب نئی حکومتیں آ رہی ہیں، جب سرداروں کے ہاتھوں سے جو اقتدار چھنتا جا رہا ہے، ان کے پاؤں کے نیچے زمین نکلتی جا رہی ہے، تو اس نے کام شروع کر رکھا ہے. ہاں البتہ وہ جو مسنگ پرسن کے بارے میں بات ہوتی ہے، مسنگ پرسن یقیناً ہوں گے اور ہیں مطلب ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب تک کوئی 162 کے قریب جو لوگ ہیں وہ باقاعدہ طور پر برآمد ہوئے. کوئی ایران میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی افغانستان کے اندر بیٹھا ہوا تھا، کچھ مارے گئے ہیں افغانستان کے اندر. اس طرح کے لوگ جو ہے کچھ بلوچوں کے ساتھ جو باقاعدہ جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ان کے ساتھ شامل ہے، اور ان کے جو لواحقین ہیں انہوں نے اپنے جو رشتے دار ان کو میدان میں اتارا ہوا ہے. کبھی کہیں گے ان کو فوج اٹھا کے لے گئی یا پولیس اٹھا کے لے گئی. مطلب یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا اس کی آڑ میں کوئی لوگ نہیں لے گئے. لازمی بات ہے کہ ریاست جو ہے وہ اپنے اس کام پہ قابو کرنے کے لیے لوگوں کو پکڑتی بھی ہے، پکڑ دکڑ بھی ہوئی ہوگی. یہ سارے کام اب ہونے جا رہے ہیں، سارے معاملے. یہ کوئی اتنا آسان سادہ کام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ حکومت کو بہرحال اس بات کی تشویش تو تھی. اس لیے مجھے میری معلومات ہے جو میں فرسٹ ہینڈ آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں جو ہے 2 اعلیٰ فوج نے 2 اعلیٰ جو بریگیڈیئرس ہیں تحقیقاتی کمیٹی کے 2 کمیٹیاں بنائی، اس میں دونوں کے جو سربراہی اور بریگیڈیئرس کو دی گئی ہے تاکہ وہ پوری طرح تحقیق کی جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے.
اور توقع ہے کہ اس لیول پہ جو کام شروع کیا گیا ہے اب اس کا کوئی نہ کوئی خطرناک نتیجہ نکلے گا. ڈاکٹر صاحب بے انتہا شکریہ سر آپ کے وقت کا. لندن میں میرا خیال اس وقت تو آلموسٹ آدھی رات ہو چکی ہوگی. کیا ٹائم ہو رہا ہے لندن میں؟ یہ 9:30 بج گئے. اچھا 9:30 ہی بجے ہیں ابھی تو دن جوان ہے ابھی تو 9:30 ہی بجے. ڈاکٹر صاحب بے انتہا شکریہ سر آپ کا. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے دنوں میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی, بات چیت ہوگی. عامر تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ سمیع صاحب. اور سوالات تو بہت ہیں صاحب مگر وقت کی کمی ہے. ڈاکٹر صاحب کو بھی ہم نے اتنی دیر سے یہاں بزی رکھا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب اگین بے انتہا شکریہ سر. بہت شکریہ جی, جزاک اللہ. حافظ. یہ ڈاکٹر سمیع اللہ ملک جو لندن انگلینڈ سے ہمارے ساتھ تھے اور بات چیت کر رہے تھے. پوری دنیا کے حالات پہ بہت ہی زیادہ عبور حاصل ہے ان کو.